خلولی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے. تم بہادر ہو تو لاکھوں سے بھی لڑ سکتے ہو, ہم کو یہ بات 72 نے بتا رکھی ہے. اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام, تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے. اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام, اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام, تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے, تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے. آج جو فخر سے کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں, ہمیں آج جو فخر سے کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں, آج جو فخر سے کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں, اعلیٰ حضرت نے یہی لاج بچا رکھی ہے. آج جو فخر سے کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں, اعلیٰ حضرت نے یہی لاج بچا رکھی ہے. اور سن, مجھ سے ٹکرائے صلح کلی میں ہمت ہی کہاں, نام اختر نے ہی جب نیند اڑا رکھی ہے. مجھ سے ٹکرائے صلح کلی میں ہمت ہی کہاں, مجھ سے ٹکرائے صلح کلی میں ہمت ہی کہاں, نام اختر نے ہی جب نیند اڑا رکھی ہے, نام اختر نے ہی جب نیند اڑا رکھی ہے. اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ خطیب اہل سنت ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت العلام حضرت علامہ مفتی جعفر رضا صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. ذرا بیداری کے ساتھ نعرے کا جواب دیں, دل سے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید آدم, فیضان غوث آدم, فیضان غریب نواز, مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. برادران اسلام, کلمہ طیبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. برادران اسلام, بڑی عقیدت و محبت و ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ, ذہن کی حاضری کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ حضور آقا نامدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ابھی ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھا, رب تعالی ہمارے اس چھوٹے سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا ثواب دہلی کی سرزمین پر جتنے بھی بزرگان دین اپنے اپنے مزارات پر حاضر ہیں سب کی روحوں کو عطا فرمائے, اور جتنے حاضرین ہیں سب کے مرحومین کی روحوں کو اللہ ایصال فرمائے. ہم اور آپ جس بابرکت ہستی کی یاد میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں, یاد رکھیں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے
اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمان بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ نے ہمیں اس کیٹیگری میں پیدا کیا جو اللہ کو بھی یاد کرتی ہے اور اللہ والوں کو بھی یاد کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا تعارف پوری دنیا جانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ ہند و پاک، بلکہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، آپ کے فتاووں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ برادران اسلام، محفل میلاد ہو یا کوئی ذکر کی محفل ہو، یہ جلسے جلوس، یہ ہم کراتے کیوں ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر کیا جلسہ ہم اس لیے کراتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے؟ کیا میلاد صرف ایصال ثواب کا ذریعہ ہے؟ آخر یہ بزرگوں کی محفلیں اور یہ جلسے، ان کا اصل مقصد کیا ہے جس کو عوام صرف یہی جانتی ہے؟ کوئی خوشی یا غم ہو تو محفل میلاد کرا لی جائے، کسی بزرگ کی یاد ہو تو جلسہ کرا لیا جائے، بس اس کو ہم نے یہیں تک منحصر رکھا۔ لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ایصال ثواب تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑا فائدہ میلاد ہو، جلسہ ہو، کوئی کانفرنس ہو، تو اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم سبوں کو علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم جلسے میں اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو ہمارا جلسہ کامیاب ہے۔ معزز سامعین کرام، آج پورے دنیا کے مسلمان اور ہمارے ملک کے حالات اور مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ دین سے دوری، یہ دل جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے گھروں میں ہم مصلی لے کر رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنے بارے میں، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، تاکہ رب تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، نہ شکری نہ کرنا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ آج بزرگوں سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ محرم آیا تو ہم نے کھچڑا اور حلیم اور شربت اور ملیدہ بنایا۔ آج اعلیٰ حضرت کی باری آئی تو عرس رضوی منا کر اپنے مسجدوں میں کل شریف کر کے اس کو ختم کر دیا۔ ربیع الاول آیا، آقا کا جشن منایا، اس کو ختم کر دیا۔ لیکن بزرگوں سے اصل محبت یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے اعلیٰ حضرت کتنے اچھے ہیں، جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے، جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے خواجہ غریب نواز کتنے اچھے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کو علم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے وہ ایسی گزارتا ہے کہ اس کو اس دنیا
دنیا سے جانا نہیں ہے، فکر آخرت آج لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے۔ کوئی سر عام کوئی گناہ کرتا نظر آتا ہے، کوئی طرح طرح کی ویڈیوز بنا کے انسٹاگرام پر ناچتا نظر آتا ہے، کوئی فیس بک پر ناچتا نظر آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم لذت نفسانی کے چکر میں کہاں سے کہاں بہہ گئے۔ یاد رکھنا، جس لذت کی بنا پر ہم گناہ کرتے ہیں، یاد رکھو لذت چلی جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم کوئی لاوارث نہیں، ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، اس کتاب کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ معزز سامعین کرام، تمام اولیاء ہمارے اندر ہیں۔ آج اعلیٰ حضرت کو عوام کیوں جانتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے نبی سے سچا عشق کر کے دکھایا ہے۔ جب آپ ان کی شاعری کو پڑھیں گے، میرے اعلیٰ حضرت کبھی چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس الضحیٰ کرتے ہیں، جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کو محمود کہا کرتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت لبوں کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کانوں کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں، ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سقامت پہ لاکھوں سلام۔ انگلیوں کو دیکھ کے فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ شکم مبارک کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں، کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ذات و صفات کو دیکھ کے فرماتے ہیں، لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو لشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا۔ یا رسول اللہ، کیا کیا لکھا جائے، کیا کیا کہا جائے۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا، پوری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، لیکن آقا کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، کیا کیا کہا جائے۔ آقا فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، امام احمد رضا کانفرنس، اراکین کمیٹی، نعرہ حیدری۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی فیمس نہیں ہوئے، غوث اعظم کو ہم ایسے ہی نہیں مانتے، خواجہ غریب نواز کو ہم ایسے ہی نہیں مانتے، صدیق اکبر کو ہم ایسے ہی نہیں مانتے، بلکہ معزز سامعین کرام، اللہ نے کیا فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم تنہائی میں یاد کرو گے، میں فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا۔ تم دیکھتے نہیں ہو صدیق اکبر کو، تم دیکھتے نہیں ہو عثمان غنی کو، تم دیکھتے نہیں ہو فاروق اعظم کو، تم دیکھو علی المرتضیٰ کو، حسنین کریمین کو، غوث اعظم کو، خواجہ غریب نواز کو، خواجہ بختیار کاکی کو، خواجہ محبوب الہی کو، حضور مجدد الف ثانی کو، امام احمد رضا کو۔ ان کو گئے ہوئے زمانے ہو چکے ہیں، لیکن یاد آج ان کی تازہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے، اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی یاد بنایا۔ اللہ نے ان کی محبت ہم سبوں کے دل میں قیامت تک زندہ رکھی۔ معزز سامعین کرام، لیکن آج ہم نہ جانے کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چینجنگ کی ضرورت ہے، ہمیں بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ کوئی عقائد کے معاملے میں کچا ہے، کوئی مذبذب ہے، آج عوام پریشان ہے، آخر جائیں کہاں؟ کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی طرف بلاتا ہے۔ سب کا ایک ہی پیغام ہے کہ نبی کو مانو، نبی کو مانو۔ سب پریشان ہیں کہ ہر کوئی حدیث دکھا رہا ہے، ہر کوئی قرآن کی آیتیں بتاتا ہے، آخر جانا کہاں؟ ڈاؤٹ سارے کلیئر کلام پاک میں کر دیے، لیکن
افسوس صد افسوس ہم کو جانتے نہیں. ہم 5 نمازوں میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ 37 سے 40 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب ایک سوال پیدا ہوا، سیدھا راستہ کون سا؟ رب نے فوراً جواب دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. سارے ڈاؤٹ رب نے کلیئر کیے ہیں، لیکن یہ انسان کی کھوپڑی ہے جو وسوسوں کا شکار ہے. لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اب انعام کن پر ہے؟ خود اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا ہے انعم اللہ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پوری آیت شاید لیکن ترجمہ سنیں. اللہ کا انعام نبیوں کی جماعت پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین کی جماعت پر ہے، اللہ کا انعام شہداء کی جماعت پر ہے، اللہ کا انعام صالحین کی جماعت پر ہے. نبیین کی جماعت تمام انبیاء آ گئے ہیں، صالحین کی جماعت تمام نیک بزرگان دین آ گئے ہیں، صدیقین کی جماعت تمام صحابہ کرام آ گئے ہیں، شہداء کی جماعت میں تمام وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. اب ان چاروں میں سے کوئی ایک کا بھی مخالف ہو تو سمجھ لینا اس کا سیدھا راستہ نہیں ہے. اب یاد رکھو اس دور میں کیسے پہچانا جائے؟ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا تو وہ نو ڈاؤٹ اس کے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کس کا مقام کیا ہے، کس کا رتبہ کیا ہے. آج ہم کامیابی تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے پروپیگنڈے اپناتے ہیں، دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں. عشق مصطفیٰ سے دل ہمارے خالی ہو گئے ہیں. اے میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا. تمہیں پورے ملک کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھو کون کون سی برائیاں میری قوم کی بیٹیاں ارتداد کا شکار ہیں، میرے قوم کے بیٹے خودکشی کر رہے ہیں ذرا سی باتوں میں، کوئی عشق کے چکر میں. اگر باپ نے ڈانٹ دیا تو وہ لٹک جا رہا ہے، اگر باپ نے ڈانٹ دیا وہ ایموشنل بلیک میل کرتا نظر آتا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اے میرے قوم کے نوجوانوں، آؤ ایک طرف. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ وہ اس لیے کہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، آج ہمارے پاس نالج نہیں ہے، آج ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو، کیوں نہیں نالج ہے؟ ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کوئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا ہے، راتوں دن ایک کر دیتا ہے. کوئی ڈی ایم ایچ ڈی ایم آئی ایس پی سی ایس کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فن کاریگری میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں جا کر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی کوچنگ سینٹر، کوئی بھی اسٹڈی کا ماہر طبقہ ہے، وہ کوئی آپ کو کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتا. لیکن ہاں ایک بارگاہ ایسی ہے جس نے آپ کو کامیابی کی ضمانت دی ہے، وہ رب کی بارگاہ ہے. آپ کے محلے کا مؤذن ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 5 مرتبہ آپ کو کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تمہیں کہیں اور سے نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دل میں عشق مصطفیٰ سجا کر تم جس کاروبار میں جاؤ گے، جس طبقے میں جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابی دیتا نظر آئے گا. آج ہمارے بچے پورے ملک ہندوستان کا جائزہ لیجئے، دنیا کا جائزہ لیجئے. آج ڈاکٹر ہے تو وہ پارٹس آف باڈی بیچتا نظر آ رہا ہے، وکیل ہے تو جھوٹے کیس لڑتا نظر آ رہا ہے، جج ہے تو وہ غلط فیصلے کرتا ہے، پولیس کا طبقہ ہے تو وہ رشوت لیتا ہے. کوئی سرکاری محکمہ رشوت سے خالی نہیں. آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ معزز سامعین کرام ایمانداری ختم ہو چکی. آج دل میں عشق مصطفیٰ بن کر، دل میں عشق مصطفیٰ کو لے کر اگر تو ڈاکٹر بن رہا ہوتا تو تیرے دل میں درد ہوتا. کسی غریب کا علاج تو فری میں بھی کرنا جانتا، کسی کا تو کیس سچا لڑنا جانتا. معزز سامعین کرام، آج ہمارے گھروں میں فسادات ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بزرگوں کی تعلیمات کو بھلا دیا. بزرگوں کی تعلیمات
صرف برائے نام رہ گئیں، اسی لیے آج ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا۔ اے کاش ہم نے بچوں کی تربیت دینی طریقے سے کی ہوتی، مصطفیٰ کے طریقوں سے کی ہوتی۔ اگر باپ تھے آپ تو آپ نے باپ بن کر زندگی گزاری ہوتی، بیٹے کو یہ تعلیم دی ہوتی۔ لیکن بیٹے کو تعلیم کیوں دی، کیوں دیں؟ باپ ہی کو رہا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے صرف یعلمون تعلمون کے لیے نہیں ہیں، یہ امام صرف نماز کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہاری دینی رہنمائی کے لیے آئے۔ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، تربیت کی ٹینشن آپ کو ہونی چاہیے کہ مجھے یہ سچا عاشق رسول بنانا ہے، مجھے اپنی بیوی کو فاطمہ الزہرا کی کنیز بنانا ہے۔ اے کاش اگر باپ کے اندر تبدیلی آ جائے تو اولاد کے اندر ایٹومیٹک آئے گی، ماں کے اندر ایٹومیٹک تبدیلی آئے گی، بھائیوں کے اندر تبدیلی آئے گی، بہنوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ جب آپ کا گھر سدھرے گا، گھر سے محلہ، محلے سے پڑوس، پڑوس سے ایک قصبہ سدھر جاتا ہے، قصبے سے ایک شہر سدھرتا ہے، شہر سے ایک صوبہ سدھر جاتا ہے، صوبے سے ملک سدھرتا ہے۔ لیکن ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی مستی میں جی رہا ہے، ہم سب یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے مرنا ہے یا رب کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے۔ قانون مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ اپنے گھروں میں قائم کیجئے۔ آپ کھانا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث آدم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مجیب برکاتی صاحب قبلہ، آمد حضرت علامہ مفتی مجیب برکاتی صاحب قبلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس تھوڑی سی دیر اور جھیل لیجئے۔ اصل میں جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ بتانے کا میں عادی ہوں، بس چند نصیحتیں کر کے گزر رہا ہوں۔ مشکل سے 5 منٹ کا وقت اور لگے گا، میں رخصت ہو رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا یہی رونا رہتا ہے، حضرت بڑا کما رہا ہوں، کمائی میں برکت نہیں، حضرت بڑی ٹینشنیں ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ٹینشنیں لے کر بیٹھا ہے، ہر کسی کے اندر بڑی ٹینشنیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم فضول خرچی کے عادی بن گئے ہیں۔ جہاں ہمارا کام 5 روپے سے چلنا ہے وہاں ہم 100 روپے خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو مجھے قرضہ لینا ہے۔ فون میں نے دوسرے کا دیکھا کہ فلاں آئی فون استعمال کرتا ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، اب وہ کوئی فائننس کرا رہا ہے۔ یہ فائننس کو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ یاد رکھنا، کوئی بھی لون آپ کے لیے وقتی طور پر آسان ہو سکتا ہے لیکن آپ کی یہ زندگی خراب کر دیتا ہے، آپ کی زندگی یہ مشکل بنا دیتا ہے۔ کوئی قرضہ لے کر کہیں پھر رہا ہے، کوئی تیرے میرے در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اے لوگوں، ایسے لاوارثوں کی طرح کہاں پھر رہے ہو؟ آؤ در مصطفیٰ پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ معزز سامعین کرام، گھر میں ایک سنت مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ پر عمل کی کوشش کیجئے۔ کوئی بھی کام ہو، یہ نہیں آپ کو نماز پڑھنی ہے، وہ آپ کا فرض ہے، وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن ساتھ میں چینجنگ گھر میں لائیے۔ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، چلنا پھرنا ہے، یہ کس کے طریقے پر ہو رہا ہے؟ آؤ میں اس کو نبی کے طریقے پر کر کے جاؤں گا۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانے کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے مومنو، جب تم کھانا کھاؤ تو سب سے پہلے اپنے تازے ہاتھ پانی سے دھو لو، دسترخوان کو بچھاؤ، اپنے سر کو ڈھک لو، پھر آہستہ آہستہ کھانا
کھانے کو چبا چبا کر کھاؤ، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو، اور اس کے بعد ایک کتنی مزے کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جب تم کھانا کھا رہے ہو اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا یا چاول کا دانہ اگر دسترخوان پر گر جائے تو تم تکریم رزق کی بنا پر اس کو کھا لینا، جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ خالی آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، صرف سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں، تو سنو جنت کی خوشخبری۔ میرے آقا کا قول ہے، یہ کبھی بدلا نہیں جاتا۔ شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ کھانا تین ٹائم کھاتے ہیں، بلکہ قسم قسم کے لذیذ میوجات جب کھا رہے ہو تو دل میں ارادہ کر لو یہ کھانا میں جب ہی کھاؤں گا اسی طریقے پر کھاؤں گا جس طریقے سے میرے آقا کھاتے تھے۔ اب یہ پانی یہ 7-8 بار پیا جاتا ہے، فریج کھولا کھڑے ہو کر پوری بوتل صاف نہیں یارو، اے میرے پیاروں ایسا نہ کرو۔ میرے آقا نے ایک ضابطہ دیا ہے، اگر تم پانی پی رہے ہو تو اس میں سنت مصطفیٰ کو دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم کوئی چیز کھاتے ہو یا پیتے ہو اس کو دیکھ لو، دیکھنا سنت ہے۔ جب تم دیکھ کر پیو گے، پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو، اپنے سر کو ڈھکو، پانی کو کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پی لو، 3 سانسوں میں چوس چوس کر پیو، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لو۔ پانی بھی پی لیا گیا اور طریقے مصطفیٰ بھی ادا ہو گیا۔ اگر یہ طریقہ میرے آقا کو پسند آ گیا تو قسم خدا کی ہماری شفاعت ضرور ہو جائے گی۔ اب سوتا تو ہے ہی مسلمان، بس یہی کر رہے ہیں کھانا پینا اور سونا۔ جب سو رہے ہو تو اس کو بھی یاد کر لو، جب تم سو رہے ہو تو اس میں طریقے مصطفیٰ کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آقا کریم نے فرمایا جب تم سو رہے ہو سونے سے پہلے وضو کر لو، جو کچھ پڑھنا آتا ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو الحمد شریف یاد ہے نا؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، جو کچھ کلام پاک میں سے بھلے ہی ایک آیت پڑھو، پڑھ کے دم کر لو اور دائیں ہاتھ کا تکیہ بناؤ، پیروں کو سمیٹ لو، بایاں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھو اور سو جاؤ۔ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ تیری صلی اللہ کہتے کہتے صحابہ نے پوچھا حضور اس کا فائدہ کیا؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں اگر وضو کر کے سوئے ہو ایسے عالم میں مر گئے تو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ آنکھیں ہم اپنی مرضی سے بند کرتے ہیں، یہ کھلتی اللہ کی مرضی سے۔ النوم کالموت، نیند جو ہے موت کی طرح ہوتی ہے، کب مر جائے؟ سوتا تھا، سوتے کے سوتا رہ گیا، کچھ پتا نہیں چلا، تو کم سے کم یہ تو ہو وضو کر کے سویا ہے، سنت مصطفیٰ پر سویا ہے۔ جب یہ اٹھے گا تو اس کا حساب و کتاب شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھاؤ بیٹا کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنی، کیوں؟ آقا ناراض ہو جائیں گے۔ بیٹا کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، کیوں؟ آقا ناراض ہو جائیں گے۔ سکھاؤ نبی کے بارے میں، آج بچے نہیں جانتے، اسی لیے یہ بڑے ہو کر کوئی عیاشی کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، آج کوئی بے حیائی کر رہا ہے۔ اس قوم میں جو بے حیائی پیدا ہوئی ہے دیکھ کر ایسا لگتا ہے الامان والحفیظ۔ معزز سامعین کرام، جن واقعات کو ہم خالی سنتے تھے آج انہیں دیکھا جا رہا ہے، زنا عام ہو رہے ہیں۔ ان کو دور کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل میں نبی کا سچا عشق پیدا کیجیے۔ تو کریں گے نا، سنتوں پر عمل ہوگا۔ کھڑے ہو کر وعدہ کیجئے، کھڑے ہو جائیے، تمام لوگ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر یہ وعدہ کریں یا رسول اللہ ایک محفل میں جو
کرنا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، مہنگوں کو یہ مہنگی ہے، سستوں کو یہ سستی ہے، یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت کستی ہے، اس ہاتھ دیا اس ہاتھ لیا یہ سودا دست بدستی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔